تو اس طرح سے بات نہیں بنے گی، اس طرح سے کام اور خراب ہونا ہے، خرابی کی طرف نہ جائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے بھی گزارش ہے کہ جناب والا اگر آپ اس ملک و قوم اور اس کی ریاست کے خیر خواہ ہیں تو یہ سارے دھندے شندے بند کریں اور بند کر کے آپس میں بیٹھیں، کوئی بات کریں، کوئی فارمولہ طے کریں۔ یہ میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں، لیکن عمران خان صاحب اس طرف نہیں آئیں گے کیونکہ ان کا مزاج ہی کچھ اور ہے، وہ کوئی سیاسی مزاج نہیں ہے۔ انہوں نے اب تک یہی ثابت کیا ہے، ابھی یہ جو ورکرز کو پرووک کیا ہے تو اس میں بھی ان کا کردار لازمی طور پر شامل ہے۔ اپنے ورکرز کو یہاں تک پہنچا دیا کہ انہوں نے پورے ملک کو آگ لگا کے رکھ دی۔ تو یہ سیاسی لیڈرز کا کام نہیں ہوتا، سیاسی بصیرت سے کام لینا چاہیے۔ اور اس میں آپ کو ایک دو چیزیں کچھ جو ہے مثالیں بھی دے کر آپ کو، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سیاست میں ہیں اس وقت، وہ کرکٹ کے میدان میں نہیں ہیں۔ سیاست اور کرکٹ کے میدان میں فرق ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اسلامی تاریخ میں ہمیں مثال ملتی ہے، ایک میثاق مدینہ کی مثال ہے کہ اس میں یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اپنی رعایا کو بچایا تھا۔ اور اس کے علاوہ پھر صلح حدیبیہ دیکھیں، اس میں جب وہ لکھا جا رہا تھا تو وہ کافروں نے، قریش کے جو سردار تھے، انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ یہ نام اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرما دیا کہ آپ لکھ دیں، لیکن صحابہ کرام اگرچہ اس پر خوش نہیں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑو، ابھی ایسے ہی لکھنے دو، کیونکہ ان کے اندر بے حد زیادہ سیاسی بصیرت تھی اور وہ ہر طرح سے ماشاءاللہ۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ کو 10 سال ان کو مل گئے اور پھر آرام سے فتح مکہ ہو گیا۔ تو اسی طرح سے جو انقلابی لیڈرز ہوتے ہیں وہ بھی سمجھوتے کیا کرتے ہیں، اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی سمجھوتے کرتے ہیں۔ تو اس کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں ماؤ میں، چائنا میں ماؤ نے جو انقلاب برپا کیا، اس نے بھی چیانگ کائی شیک کے ساتھ مطلب سمجھوتا کر کے جاپان کے خلاف لڑائی لڑی تھی۔ اور اسی طرح سے ذرا لینن کی مثال دیکھ لیں، جو لیٹسٹ 1917 کا جو انقلاب تھا، تو اس میں بھی وہ جرمنی سے، سامراج سے جو ہے وہ ساز باز کر کے جو ہے وہ اندر سے ٹرین کے ذریعے اس جلا وطن کیا ہوا تھا تو واپس آیا 1916 میں۔ پھر اس نے جو 1914 کی جو جنگ تھی اس میں بھی وہ اکیلا رہ گیا تھا، اس نے سب کو سمجھایا کہ یہ جو جنگ ہے سامراجیوں کی، منڈیوں کی لڑائی ہے، اس میں مزدوروں کو نہیں جانا چاہیے۔ وہ اکیلا رہ گیا تھا، باقی سب نے کہا کہ نہیں، نیشنلزم کا دور تھا اس دور میں، انہوں نے کہا جی وہ نیشنلزم کو سامراجیوں نے بڑھاوا دے رکھا تھا۔ تو جب وہ مار کھا کے آئے تو پھر انہوں نے کہا ہاں جی وہ لینن کی بات درست تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، جو انقلابی لیڈرز ہوتے ہیں یا جو سیاسی لیڈرز ہوتے ہیں، ان کے اندر وہ جو سیاسی بصیرت ہوتی ہے، بعض اوقات اپنے دشمنوں سے بھی ہاتھ ملانا پڑتا ہے جب کسی بڑے دشمن کو ٹیکل کرنے کا مسئلہ آ جائے۔ اس وقت بڑا دشمن جو ہے وہ آپ کے درپے ہے، وہ آپ کو معاشی طور پر اٹھنے نہیں دے گا، گھٹنے ٹکوائے گا آپ کے۔ IMF کا ابھی کردار آپ دیکھ لیں، یہ بعد میں بھی اس نے یہی کرنا ہے۔ تو آپ کے پاس صرف ایک چوائس ہے، وہ چائنا کا سی پیک ہے، اس کو کامیابی سے چلنے دیں، چلائیں، سب مل کر اس کے ساتھ دیکھیں، یہی چوائس ہمارے پاس رہ گئی ہے۔ اب پاکستان میں جب بھی آپ سی پیک کی بات کریں گے، اس کو چلانے کی بات کریں گے، تو آپ کی جو دشمن قوتیں ہیں وہ کبھی آپ کو نہیں کرنے دیں گی۔ اور بدقسمتی سے ان دشمن قوتوں کو ہمارے اندر سے وہ جو ایجنٹس ہیں وہ مل جاتے ہیں، اور وہی ایجنٹوکریسی جو ہے یہاں پر وہ جاری ہے، وہ ساری ہے۔ اور میرے خیال میں اب ہمارے ورکرز کو، اور خاص طور پر جو غریب لوگ ہیں، متوسط طبقے کے لوگ ہیں، مزدور کسان ہیں، انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ایلیٹس ہیں ان کے پیچھے نہ لگیں اور اپنے ریلیف کی بات کریں۔ آپ اپنے ریلیف کی بات کریں، چھوڑو یہ پارٹیاں دعویٰ کریں انہیں، ان پارٹیوں میں کیا رکھا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو کینڈیڈیٹ ہے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے کیوں نہ تعلق رکھتا ہو، کیا وہ آپ کو ریلیف دیتا ہے کہ نہیں؟ کیا آپ کو عدالتیں ریلیف دیتی ہیں کہ نہیں؟ کیا آپ کو دوسرے ادارے ریلیف دیتے ہیں کہ نہیں؟ اگر وہ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں دیتے تو پھر آپ کو جاگنا ہوگا، آپ کو یہ بات سمجھنا ہوگی۔ عمران خان صاحب اور اس جیسے اس قبیل کے اور بہت سے سیاستدان جو ہیں، ان کے پاس بہت مال ہے، انہوں نے مال بنایا ہوا ہے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، انہیں صرف حکمرانی چاہیے، انہیں صرف طاقت چاہیے۔ اور طاقت اگر نہیں ہے تو ایک عام آدمی کے پاس نہیں، ایک غریب آدمی وہی ان کا ایندھن بنتا ہے۔ اب وہی پکڑے جا رہے ہیں، انہی کو پکڑا جائے گا، صاف ظاہر ہے۔ تو وہ ایندھن بنے ہیں نا، تو اسی طرح پہلے بھی پارٹیوں کے وہ ایندھن بنتے رہے، تو آج بھی ایندھن بن رہے ہیں، آگے بھی ایندھن بنتے رہیں گے۔
تو میری یہ گزارش ہے آپ سے کہ جناب آپ کسی کی بھی ایلیٹ جماعتوں کے ایندھن نہ بنیں، آپ اپنی قیادت خود پیدا کریں، یہ چھوڑیں۔ میں آپ کو سیدھی بات بتا رہا ہوں، عمران خان صاحب کو دوبارہ وزیر اعظم بنا دیں، ان کے پاس کیا پروگرام ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو صاف بتا دیتا ہوں، آپ میری بات یہ لکھ لیں، پاکستان کے پاس اب اور کوئی چوائس نہیں رہ گئی۔ پاکستان نے اپنی انڈسٹری کو ڈیولپ نہیں کیا، پاکستان نے اپنی ایگریکلچر کو ڈیولپ نہیں کیا، تو اس وجہ سے آپ دوسروں کے ہی مرہون منت ہیں۔ اب آپ کے پاس صرف ایک ہی چوائس رہ گئی ہے۔ اگر ان غریب لوگوں کی حالت کچھ بہتر ہو سکتی ہے تو وہ صاف ظاہر ہے چائنا کا جو سی پیک ہے اس کے چلنے سے ہی کچھ ہو سکتا ہے، ادروائز آپ کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ ان کے اوپر الزام دیتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکے، یہ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں، آپ آئیں گے آپ کو بھی آئی ایم ایف کے پاس ہی جانا پڑے گا، اور آئی ایم ایف نے آپ کے ساتھ یہی کچھ کرنا ہے جو اس وقت وہ کر رہا ہے، کیونکہ یہ سامراجی ادارہ ہے اور اس کا مقصد جو ہے عوام کو ذلیل کرنا ہے، عام لوگوں کو ذلیل کرنا ہے۔ یہ آئی ایم ایف جو ہے وہ آپ کی جان نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ کے پلے ہی کچھ نہیں۔ آپ نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ کام نہیں کیا، آپ نے ایجوکیشن پہ کام نہیں کیا، آپ نے انڈسٹریلائزیشن کا کام نہیں کیا، آپ نے لوگوں کو ڈیولپ کیا ہی نہیں۔ جب آپ نے نہیں کیا تو آپ کے پلے کیا رہ گیا؟ اب آپ کو چائنا کے مرہون منت ہونا پڑے گا۔ امریکہ کو چھوڑیں، امریکہ نے آپ کو جکڑا ہے، ہمیشہ قرضوں میں جکڑا ہے اور مالیاتی اداروں کے چکر میں پھنسایا ہے۔ آپ کو کبھی جو ہے وہ یہ اس طرح کی جو ڈیولپمنٹ ہے، ابھی آپ دیکھیں وہ جو ایک ٹرین کا جو منصوبہ ہے چائنا کا، آپ دیکھیں 1860 کلومیٹر ہے اس کا جو فاصلہ ہے کاشغر سے لے کر یہ گوادر تک، اور کوئی 58 ارب ڈالر جو ہے وہ اس میں خرچ ہوں گے، تو وہ چین ہی کرے گا۔ تو کہنے کا مطلب ہے اس سے ڈیولپمنٹ ہوگی، اور یہ ڈیولپمنٹ جو ہوگی اسی سے ہی اب پاکستان کی کوئی خلاصی ہو سکتی ہے، عام لوگوں کو روزگار کے مواقع مل سکتے ہیں، ادروائز اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ جناب یہ کر لے وہ کر لے، فلاں بندے کو لے آئیں، اس کو لے آئیں، فرشتے کو لے آئیں، نہیں ہونا کچھ بھی نہیں ہونا۔ آپ کو میں سیدھی صاف بات بتا رہا ہوں، عام آدمی اسی طرح ایندھن بنتا رہے گا، اور یہ لوگ جو ہیں وہ اپنی پاور کے لیے آپ کو ایندھن بناتے رہیں گے۔ چاہے وہ پچھلی پارٹیاں تھیں، انہوں نے بھی یہی کچھ کیا، عمران خان صاحب بھی یہی کچھ کر رہے ہیں، سارے یہی کچھ کر رہے ہیں۔ اب لوگوں کو جو ہے، عام لوگوں کو بیدار ہونا ہوگا۔ یہ جو صورتحال ہے اس نے اور زیادہ ہمیں بہت پیچھے پھینک دیا ہے، ایسی صورتحال نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں ایک گریجولی ڈیولپمنٹ کی طرف آنا چاہیے، ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی پیدا کرنا ہوگی۔ جو کبھی نہیں چاہتا کہ آپ کے ہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو۔ آپ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ نعرہ جو اس وقت گھڑتے ہیں، اس وقت اس کی ضرورت اس لیے نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، کیونکہ آپ کا جو دشمن ہے اس کا ٹارگٹ ہی آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے، آپ کی فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ آپ یہ بات میری لکھ کر رکھ لیں، وہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کے سی پیک میں ٹانگ اڑاتے رہیں گے، اور اس میں صرف اگر آپ کو کوئی ساتھ دے سکتی ہے، کوئی بچا سکتی ہے، تو وہ آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اگرچہ ہمیں بھی اس پر اعتراضات ہیں کہ وہ سیاست میں مداخلت کرتی رہی ہے، اور یہ جو 2018 2014 کے جو دھرنے تھے، پھر 2018 میں جو عمران خان صاحب کی حکومت لائی گئی تھی، تو اس کے پیچھے بھی تو یہی لوگ تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں، تو آپ ہونا چاہیے، اور یہ بات اچھی ہے۔ لیکن ایک بات جو ہے، ان کی ضرورت اس لیے اس وقت ملک کو ہے کیونکہ چائنا کا جو سی پیک ہے اس کے خلاف جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے، امریکنز جو ہیں وہ اس کے خلاف ہیں، اسرائیلیز اس کے خلاف ہیں، انڈیا اس کے خلاف ہے، آپ کے دشمن اس کے خلاف ہیں۔ تو اس بات کو خدا را سمجھیے، اس وقت جو ہے آپ کی اپنی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کے اوپر اس طرح کو ملائن کرنا جو ہے، یہ کسی طرح بھی آپ کے ملک کے ریاست کے مفاد میں نہیں ہے۔ تو ایک چیز جو ہے، ریاست کو ریلیف ملنا اور عوام کو ریلیف ملنا، اور خاص طور پر جو غریب عوام ہے اس کو ریلیف ملنا اب بہت ضروری ہو گیا ہے، اور اس کے لیے اب سب کو آواز اٹھانی ہوگی۔ اور میں نے یہ اس لیے یہ عرض کی ہے، یہ میرے ذہن میں بات تھی، میں آپ سے کرنا چاہ رہا کہ یہ صورت ہے، اس نے ہمیں اور زیادہ افسردہ کر دیا ہے کہ پورے اپنے ہی ملک کو جلا کے اربوں خربوں کا نقصان کر دیا آپ نے۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ دشمن ہی خوش ہو رہے ہیں۔ آپ ذرا انڈیا کا میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، امریکہ کو دیکھیں، اس سے سوال ہو رہا ہے بار بار وہ اپنی صفائی پیش کر رہے ہیں، تو آپ ذرا دیکھ لیں، ان کو اٹھا کے دیکھ لیں۔ تو
آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے یہ بات سنی۔ اگر آپ اپنا کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں، میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ کیسی لگی آپ کو، آپ دیکھیے گا، اپنا کمنٹ ہمیں ضرور دیجیے گا، اور میرا چینل عاصم شجاعی آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، اور اب میری ویڈیوز کو اگر آپ کو پسند آتی ہیں تو دوسروں تک پہنچائیے۔